बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ ताकतवर लोग ये समझते हैं कि वो कुछ भी कर दें, उनको कोई पूछने वाला ना हो, यानी दे शुड बी कंसिडर्ड अबव द लॉ, कानून से बालातर। हमारी तारीख हमें यही बताती है कि ताकतवर कितना बड़ा जुर्म क्यों ना करे, उसको दरगुजर कर दिया जाता है या उसके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई नहीं होती जो एक कमज़ोर के साथ होती है। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में कमज़ोर लोगों को चौराहों पर फांसियां लगाई गईं, कुछ उस वक्त के कमज़ोर लोगों को स्टेडियम में चौराहों पर कोड़े मारे गए, लेकिन ताकतवर जिसके हाथ में लाठी हो, बंदूक हो, जिसके पास हराम हलाल का कमाया पैसा हो, उसके लिए कानून कुछ माने नहीं रखता। वही बात कि रूल्स आर फॉर फूल्स, वाइज मैन मेक इट एंड ब्रेक इट। यानी रूल्स जो है वो बेवकूफ़ों के लिए हैं, कवानीन बेवकूफ़ों के लिए हैं। जो समझदार लोग हैं वही कानून बनाते हैं, वही कानून तोड़ देते हैं। अब मामला ये है कि अमेरिका ने खदीजा शाह तक काउंसलर रसाई मांग ली है, यानी उन तक रसाई मांग ली है। यही नहीं बल्कि अब अमेरिका में मौजूद एक मखसूस लाबी, पाकिस्तानी भी उसमें शामिल हैं, अमेरिकी भी शामिल हैं, उसकी रिहाई के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा या बताना चाहूँगा कि अमेरिका के जो कवानीन हैं, दोहरी शहरियत के जो हामिल अफराद हैं उनके लिए जो कवानीन है, पहले मैं वो आपके सामने रखूँगा। अमेरिकी शहरियों पर जो कवानीन का इतलाक़ होता है दूसरे ममालिक में, वो आपके सामने रखूँगा। अमेरिका का जो दोहरी शहरियत का कानून है, यानी कोई भी अमेरिकी शहरी, चाहे वो अमेरिका में पैदा हुआ, वो किसी दूसरे मुल्क की शहरियत इख्तियार कर सकता है। यानी अगर वो पाकिस्तान में जिस तरह मतलब डुअल नेशनैलिटी दोनों ममालिक इजाज़त देते हैं दोहरी शरीयत के। अब मैं इसको मुख्तसर करते हुए कि बात तवील ना हो जाए, किसी और तरफ ना चली जाए, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं यानी डुअल नेशनल्स हैं, उनके बारे में अमेरिका का कानून वाज़े तौर पर यह कहता है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं, यहाँ तक कि अमेरिकी शहरी भी अगर पाकिस्तान में कोई जुर्म कर दें, नोइंगली या अननोइंगली, यानी दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर, तो उन पर पाकिस्तानी कवानीन का इतलाक़ होगा। उन लोगों पर पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक मुकदमा चलेगा, चाहे उसकी सज़ा जुर्माना है, कैद है, कोई भी सज़ा है, वो उस पाकिस्तान के कवानीन के ऐन मुताबिक वो सज़ा उसको दी जाएगी। लेकिन अमेरिकी शहरियों का थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है। सज़ा सब उनको भी उसी तरह होगी, उसी तरह वो गिरफ़्तार होंगे, लेकिन उनका मुकदमे में मुआवनत, वकला की मुआवनत वगैरह वो अमेरिकी गवर्नमेंट जो है वो उनको फराहम करेगी, लेकिन उसकी जो फ़ीस है वो अमेरिकी गवर्नमेंट अदा नहीं करती। हाँ, जिस तरह वो रेमंड डेविड के केस में जिस तरह वो CIA का एजेंट था, उस मामले में फिर अमेरिकी गवर्नमेंट ज़्यादा मुतहरक दिखाई देती है। अब पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन मुल्ज़मान या मुजरमान की हवालगी का भी एक एग्रीमेंट मौजूद है। माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान से बहुत से मनशियात के स्मगलरों को अमेरिका के हवाले किया गया। उस वक्त के मुबैना दहशतगर्द जिनमें आमिल कांसी था, रमज़ी यूसुफ था, उसको अमेरिका के हवाले किया गया। अमेरिका से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2 अफराद को पाकिस्तान के हवाले किया गया। एक वो हमारे एक साबिक नेवल चीफ थे, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, एडमिरल शायद मंसूर बुखारी या इस तरह का कोई नाम था, मंसूर उल हक, बुखारी नहीं थे, एडमिरल मंसूर उल हक। उनको पाकिस्तान के हवाले किया गया, नैब के हवाले किया गया जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। और एक बैंक ऑफ पंजाब का एक स्कैंडल था, उसमें उस वक्त के बैंक ऑफ पंजाब के सरबराह अरबों का रुपये मालियत का स्कैंडल था, हमेश खान, उनको पाकिस्तान के हवाले किया, और भी लोग हवाले हुए होंगे। लेकिन ये जो अब सूरत हाल है वो ये है कि जो काउंसलर सर्विस जो है ना, यानी काउंसलर एक्सेस, यानी इस्लामाबाद में जो अमरीकी सफारत खाना है या लाहौर में जो काउंसलेट है, वो अब
ملاقات کرے گا، انہوں نے حکومت پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ ایکسیس دی جائے، رسائی دی جائے خدیجہ شاہ تک، تاکہ اس سے ملاقات کی جا سکے۔ ایک تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وٹا پرتو جو بھی ہمارا بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہوتا ہے، اس کی اہلیہ، وہ خود، اس کے بچے امریکی یا کینیڈین نیشنل ہوتے ہیں۔ جو ہمارا سینئر آرمی آفیسر ریٹائرڈ ہوتا ہے، کرنل، بریگیڈیئر، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، یہاں تک کہ 4 اسٹار جنرل، وہ دوسرے ممالک کی شہریت حاصل کر لیتے ہیں، ان کے بچے۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن میں یہ مطلب ان کو ظاہر ہے ان کی کچھ بھی پاکستان میں اسٹیٹ نہیں، وہ ایک اپنے پاس ایک کشن رکھتے ہیں کسی دوسرے ملک کی، اور دوسرے ملک کی شہریت رکھنا یہاں پاکستان میں ایک لحاظ سے ایک سٹیٹس سمبل ہے۔ خدیجہ شاہ نے بھی اپنے بیان میں کہا تھا کہ میں نے پاکستان میں اپنی ایمبیسی کو اطلاع کر دی ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے۔ اب پاکستان میں آپ نے جرم کیا ہے، جرم کی مرتکب پائی گئی ہیں اور اب آپ جیل میں ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بتا سکتا ہوں کہ امریکہ میں ایک مخصوص لابی ہے، اور اس لابی کو سب جانتے ہیں، وہ باقاعدہ اس وقت متحرک ہے کہ جناب نہ صرف کاؤنسلر ایکسیس دی جائے، بلکہ ان کو کسی نہ کسی طرح یہاں سے رہا کروا کے امریکہ روانہ کر دیا جائے۔ اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ابھی حال ہی کی بات ہے، عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان کی حکومت میں اسٹیٹ بینک کا گورنر رضا باقر امریکی، مبینہ طور پر امریکی شہری، IMF سے آیا پاکستان، 3.5 سال معیشت کا، اسٹیٹ بینک کی جو آزادی ہے یا خود مختاری ہے اس کا بیڑا غرق کر کے پھر امریکہ چلا گیا۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ امپورٹڈ وزیر خزانہ، یہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزیر خزانہ رہے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا بزنس UAE میں ہے، دبئی میں ہے، جو بھی ان کا کام کاج ہے، لیکن وہ نیشنل ہیں امریکی۔ اسی طرح شہزاد اکبر امریکی، اپنا برطانوی شہری، وہ بھی چلے گئے، وہ مشیر تھے، مشیر داخلہ تھے۔ شہباز گل کے بارے میں اب بتایا گیا ہے کہ جناب وہ بھی امریکی شہری ہیں، وہ پاکستان میں مشیر رہے۔ زلفی بخاری وہ بھی پاکستان میں مشیر رہے، مشیر خاص رہے، برطانوی شہری ہیں، وقتی طور پر انہوں نے شہریت کو ترک کر دیا، پھر برطانیہ میں ہیں۔ ندیم بابر اگر آپ کو یاد ہو، امریکی شہری ہیں، پاکستان میں پیٹرولیم کے مشیر تھے، اربوں روپے کی دہاڑی لگا کر، 120 ارب کی دہاڑی لگا کر موصوف یہاں سے چلے گئے امریکہ میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان میں جس طرح میں نے بتایا کہ ہم عافیہ صدیقی کا معاملہ دیکھیں، وہ شی از اے پاکستانی نیشنل، جنرل پرویز مشرف نے اس کو امریکیوں کے حوالے کیا۔ آج وہ 20 سال سے ایک ایسے جرم کی سزا کاٹ رہی ہے، اس کی دماغی حالت، اس کا توازن ختم ہو گیا ہے، وہ بیچاری کس حالت میں ہوگی خود سوچیں۔ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ابھی ان کی بہن ان سے مل کے آئی ہے، پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد خان ان سے ملے ہیں جماعت اسلامی کے، تو وہ بتاتے ہیں کہ جناب ان کی جو کنڈیشن ہے وہ ناقابل بیان ہے، وہ ذہنی مریض بن چکی ہیں، ان کو سنائی نہیں دیتا، ان کے سر پر زخم ہے، ان کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ جب ان سے ملاقات کے لیے یہ لوگ گئے تو بیڑیاں اور زنجیروں سے جکڑ کر اس خاتون کو، نحیف سی خاتون ہے، میرا خیال ہے اس کا 50 kg بھی وزن نہیں ہوگا، اس کو لایا گیا۔ وہاں ان کے انسانی حقوق نہیں ہوتے، ان کی پامالی نہیں ہوتی، لیکن پاکستان میں کچھ ہو جائے کسی ایسے امریکی شہری کو جو پاکستانی ہو بنیادی طور پر، تو ان کی وجہ سے ہم کہتے ہیں تلیاں سڑنے لگ پڑیں، یعنی ان کی ہتھیلیاں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، پاؤں کی بھی اور ہاتھ کی بھی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، ہمارے سامعین ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہاں ایک آئین ہے، قانون ہے، آپ قانون توڑیں گے تو اس کی زد میں آئیں گے، چاہے آپ امریکی شہری ہیں، چاہے آپ برطانوی شہری ہیں، کینیڈین نیشنل ہیں، آسٹریلیا، کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق، تو کیا آپ پاکستان میں آئیں گے تو آپ کے پاس امریکی پاسپورٹ ہے یا کینیڈین یا کسی دوسرے ملک کا، تو آپ پاکستان کے قوانین کی دھجیاں بکھیریں گے، آپ یہاں پر فوج کی تنصیبات پر حملہ کریں گے۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ خاتون جس کا اپنا بیک گراؤنڈ فوجی ہے، جس کا نانا ایک نامور آرمی چیف رہا ہے، اور اب وہ کہتی بھی ہیں کہ میرا تو پڑا، لیکن جو حرکت انہوں نے کی ہے، اور اب امریکی جو ہے وہ دبا تو ڈالیں گے، لیکن کس حد تک؟ کیونکہ آرمی نے خود اس کو، خدیجہ شاہ کو خود، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے خود اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا دیا ہے۔ اب اس ٹیسٹ کیس میں
اگر خدا نخواستہ خدیجہ شاہ کو کوئی رعایت دی جاتی ہے اتنی ہائپ کے بعد، اور اس ٹیسٹ کیس میں ہمارا وہ سب سے بڑا معتبر مقتدر طاقتور ادارہ فیل ہو جاتا ہے، تو پھر لوگوں کا اعتماد کیا ہوگا؟ پھر آنے والے جو دنوں میں خدا نخواستہ پھر لوگ کس چیز کا احترام کریں گے؟ پھر تو یہی ہے نا کہ آپ کا ہاتھ کھل گیا ہے ایک مرتبہ، لوگوں کو پتہ ہے کہ جناب کچھ نہیں ہونا، پھر طاقتور لوگ اسی طرح کرتے رہیں گے اگر آپ نے ان لوگوں کو نشان عبرت نہ بنایا۔ اس پہ جنڈر کی کیا بات ہے؟ اب خواتین کی بات دیکھیں، ویسے تو یہ آزادی مارچ کرتی ہیں، مردوں کے برابر حقوق مانگتی ہیں، لیکن جب بات اس طرح کی آ جائے جرم، قانون توڑنا جرم، تو پھر کہتے ہیں خواتین ہیں، خاتون ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک، اس وقت یہ مظلومیت وکٹم کارڈ کھیلنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہم خواتین ہیں۔ ویسے وہ کہتی کہ میرا جسم میری مرضی، لیکن جب ایسا موقع ہے تو خواتین ہیں، ہم صنف نازک ہیں۔ یہ جو ہے نا تضاد، منافقت، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ پاکستان کا قانون جب بنایا گیا تھا اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ مرد کے لیے قانون ہے، یہ خاتون کے لیے قانون ہے، یہ ٹرانسجنڈر کے لیے قانون ہے، قانون سب کے لیے برابر۔ ہاں یہ ہے، خواتین کی تضحیک تذلیل نہیں ہونی چاہیے، ان سے کسی قسم کی جنسی ہراسانی نہیں ہونی چاہیے، تشدد مردوں پر بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسی طرح خواتین کی جو پولیس ہے وہ گرفتار کرنے جاتی ہے، ان کو خواتین کے تھانے میں رکھا جاتا ہے، ان کو خواتین کی بیرک میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ہماری مذہبی ریکوائرمنٹ بھی ہے، ہماری جو ثقافت ہے یا ہمارا جو کلچر ہے وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مخلوط جیل ہو۔ پوری دنیا میں عورتوں کی جیلیں یا بیرکس الگ ہوتی ہیں، لیکن بات وہی کہ جناب اب دیکھیں امریکہ بہادر پر حکومت پاکستان اس کا کیا جواب دیتی ہے، کونسلر ایکسس دیتی ہے نہیں دیتی، یا پھر ہاتھ ہولا رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ آنے والے چند دنوں میں یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔